معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي۔ صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا اپنی نگاہوں میں ساتھ محبوب دعویٰ نور مجسم ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی اور صحابہ کرام خوشبو سے سمجھ آیا کرتے تھے کہ نبی کدھر سے گزرے۔ شاید اسی کو یہ کہنا چاہ رہا ہے، اور نبی تو ہر خوبیوں کا جانتا ہے۔ اگر آپ گلاب کے پاس جائیں گے تو اس میں صرف گلاب ہی کی خوشبو آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ گلاب کے پھول میں چنبیلی کی پھول کی بھی خوشبو آ جائے۔ چنبیلی کی پھول کو آپ اگر محسوس کریں تو آپ کو صرف چنبیلی ہی کی خوشبو لگے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس میں گلاب کی خوشبو آ جائے۔ رات جو رانی پھول ہے آپ اس کی خوشبو محسوس کریں تو آپ کو صرف اسی کی خوشبو محسوس ہوگی، نہ کہ چنبیلی کی۔ تو پتہ چلا ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو چنبیلی میں نہیں جا سکتی اور چنبیلی کی خوشبو گلاب میں نہیں جا سکتی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے مبارک وہ پسینہ ہے میرے پیارے کہ اس میں گلاب کی خوشبو ہے، بیلی کی بھی خوشبو ہے، چنبیلی کی بھی خوشبو ہے۔ شاعر نے کہا کہ دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا۔ حضرات اور ہم سب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت و محبت میں اس محفل پاک میں شرکت کیے ہیں، اور ان کی شان میں اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ خطہ اجمیر میں وہ ہند کا سلطان ہے، خطہ اجمیر میں وہ ہند کا سلطان ہے، جن کے قدموں سے منور سارا ہندوستان ہے، جن کے قدموں سے منور یہ سارا ہندوستان ہے۔ آپ کی مٹھی میں دل ہے سارے ہندوستان کا، آپ کی مٹھی میں دل ہے سارے ہندوستان کا، آپ کے قدموں
قدموں میں خواجہ ہم سبوں کی جان ہے، آپ کے قدموں میں خواجہ ہم سبوں کی جان ہے۔ میرے پیارے وقت کتنا دیا گیا آپ لوگوں نے سن لیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین حسن سندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی خطابت کے ذریعے عقیدت کا پھول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ باکمال ولی ہیں جنہیں سلطان الہند بنایا گیا ہے اور جسے عطائے رسول بھی کہا گیا ہے۔ حضرات محترم میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے بندے ان لوگوں کی سنگت میں خود کو جمائے رکھا کرو جو صبح و شام مجھے پکارا کرتے ہیں، ان کی سنگت میں خود کو جمائے رکھو۔ حضرات محترم میں آپ کو یہ بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے سے کیا ہوگا، اولیاء کرام کا قرب اختیار کرنے سے کیا ہوگا، صوفیاء کرام کی مجلس میں جانے سے کیا ہوگا، دیوبند میں جانے سے کیا ہوگا، اجمیر پہنچنے سے کیا ہوگا، کسی ولی کے ہاتھ اپنا ہاتھ دینے سے کیا ہوگا، کسی ولی کی بارگاہ میں جانے سے کیا ہوگا۔ لہذا ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس قرآن کو تو نے پڑھا ہے شاید تو نے صحیح سے نہیں پڑھا ہوگا۔ سنو اگر قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو تو اس نگاہ سے پڑھو جس نگاہ سے صحابہ کرام نے پڑھا ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو تو اس زبان سے پڑھو جس زبان سے اہل بیت نے پڑھی ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو تو اس دل لگی کے ساتھ پڑھو جس دل لگی کے ساتھ فقہائے کرام نے پڑھا ہے۔ حضرات گرامی تمہیں قرآن میں نماز تو نظر آیا، تمہیں قرآن میں زکات تو نظر آئی، تمہیں قرآن میں حج تو نظر آیا، کیا بات ہے کہ تمہیں قرآن میں اولیاء کرام کی قربت نظر نہیں آئی۔ اسی قرآن میں اللہ نے 15 پارہ میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے بندے خود کو میرے محبوب کی بارگاہ میں جمائے رکھو جو صبح و شام مجھے پکارا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کامیابی اور تمہاری نجات اگر ہے تو اولیاء کرام کی صحبت میں ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ اولیاء کرام کی ہم میت اختیار کرتے ہیں۔ اب اللہ اسی آیت میں فرماتا ہے وہ مجھے پکارتے ہیں یریدون وجہہ، وہ میری رضا چاہتے ہیں، وہ میری رضا چاہتے ہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا ہم سے نگاہیں ہٹا کر دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ مجھ سے نگاہیں ہٹا کر دنیا کی زینت چاہتے ہو، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ خلوت رہو یا جلوت میں، حاضر رہو یا غائب رہو، ہر وقت تمہاری نظر میں میرے محبوب کی صورت ہو جائے۔ کیا آپ سے نگاہیں ہٹا کر دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ وَلَا تَقِيمًا أَغْفَرْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان لوگوں کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اب آپ حضرات یہاں سے عقیدہ کو مستحکم کر کے جائیں کہ ہم نے جو عقیدہ بنایا ہے یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کر، تو قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا نماز صادقین سچوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا زکات ادا کر، تو قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جا۔ اگر قرآن میں وَأَقِیمُوا الْحَجَّ فرما کر اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے تو قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش۔ اگر قرآن میں اللہ نے قرآن ترتیلا فرما کر قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا تو قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے نقش قدم پر چلو جن لوگوں نے میری طرف۔ میرے پیارے تو ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہے، ہم لوگوں کا جو اطوار ہے، جو طریقہ ہے، یہ وہی طریقہ ہے، وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے دیا ہے۔
اور ہم نے خواجہ کو اپنا خواجہ مانا، خواجہ کو اپنا راجہ مانا، خواجہ کو اپنا مہاراجہ مانا. اور خواجہ غریب نواز آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے، بی بی ماہی نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لحظ جگر میرا شکم میں تھا تو آدھی رات کے بعد سے لے کر دن کے آدھے تک نصف نہار تک میرے شکم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آتی تھی جو کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا حسن پڑھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے خواجہ غریب نواز کی ذات میرے پیارے. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ماں کے شکم میں ہے، لیکن اللہ کا ورد جاری ہے. اور سائنس بھی کہتا ہے کہ جب بچہ 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کا شکم میں ہو جاتا ہے تو بچہ ہماری آواز کو بھی سنتا ہے، وہ پیٹ کے اندر ہر ہڈی کرتا ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی ورد اور ان کے ذکر کو بھی سنا کرتے تھے. اور آپ اپنی امی جان کے شکم اطہر میں جو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس آواز کو آپ کی امی جان محسوس کیا کرتے تھے. کون خواجہ غریب نواز میرے پیارے؟ کون خواجہ غریب نواز؟ وہ خواجہ غریب نواز کہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جس رات کو میرا لخت جگر حسن پیدا ہوا، میں نے اس رات کو ایک نور دیکھا اور اس نور کی روشنی میں میں نے جماعت با جماعت فرشتوں کو دیکھا کہ اچانک وہ نور غائب ہو گیا. مجھ پر ہیبت طاری ہوئی اور مجھ پر ہیبت طاری ہوئی تو غیب سے یہ ندا آئی، یہ آواز آئی، اے بی بی ماہی نور نہ گھبرا، وہ نور تو میرا ہی تھا جو میں نے تیرے بیٹے حسن کے دل میں رکھ دیا. جو میں نے تیرے بیٹے حسن کے دل میں رکھ دیا ہے. حضرات محترم توجہ چاہوں گا، اللہ نے اپنے نور کو اپنے ولی کے قلب اطہر میں اتار دیا. اب میں یہاں پر یہ رک کر کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی ولی ہو، بغداد کا بادشاہ ہو یا ہندوستان کا سلطان ہو یا دیوا کا راجہ ہو یا کچھوچا کا مہاراجہ ہو، دنیا کا ہر ولی خدا کا نور ہوتا ہے. اور جہاں وہ جاتے ہیں خدا کے نور کی نورانیت دنیا کو تقسیم کرتے ہیں. جس کی نورانیت کا فیض ہے کہ دنیا ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو بدمذہب ہوتا ہے مذہب والا ہو جاتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے راہ راست پر آ جاتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے، جو جہنمی ہوتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے وہ درویش ہو جاتا ہے. میرے پیارے، کون خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ؟ وہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جس اللہ رب العزت نے اپنے نور کو خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے قلب اطہر میں رکھا. اے بی بی ماہی نور نہ گھبرا، وہ میرا ہی نور تھا جو میں نے تیرے بیٹے کے دل میں قلب میں رکھ دیا. وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم مظہور قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کو ایک چیز کھلائی، بعد میں آپ کی دن کی دنیا بدل گئی. 15 سال کی عمر تھی، آپ نے 15 سال کی عمر میں اپنے باغ کو بیچ کر اس کے رقم کو غریبوں میں تقسیم کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین، علم شریعت، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ، اصول فقہ کا علم آپ حاصل کرنے کے لیے نکلے. اور 23 سے 24 سال کی عمر تک آپ نے علم دین حاصل کیا. علم دین حاصل کیا. جب آپ 7 سال کی عمر میں تھے تو آپ کے والد گرامی کا بھی وصال ہو چکا تھا، آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو چکا تھا. اور 23 سے 24 سال کی عمر تک آپ نے علم دین حاصل کیا. علم ظاہر تو حاصل کر لیے میرے پیارے، لیکن اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ علم باطن کو حاصل کرنے کے لیے علم ظاہر کا سہارا لینا ضروری ہے. آپ تاریخ کو چھان لے، دنیا کا کوئی بھی ولی ہو وہ پہلے مدرسہ گیا، قرآن کی تعلیم حاصل کیا، شریعت کا علم حاصل کیا،
तब उन्होंने तरीकत की दुनिया में कदम रखा। गौसे पाक को देखे तो 18 साल की उम्र में मदरसे को निकल गए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगनानी को देखे, आपने इल्म दीन हासिल किया। वारिसे पाक को देखे, आपने इल्म दीन हासिल किया। ख्वाजा गरीब नवाज को देखे, आपने इल्म दीन हासिल किया। उसके बाद आप हजरात मुर्शिद और अपने पीर की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाए। 24 साल की उम्र तक इल्म दीन हासिल करने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तशरीफ लाए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जलवा फरोज थे। जाकर कदम बोसी, कदम को चूमा, कदम बोसी की। पीर पहचान गए, मुरीद भी पहचान गए कि मैं इसी का हिस्सा में हूँ। पीर ने फरमाया, जा पहले 2 रकत नफिल नमाज अदा कर। पहली रकत में 1000 मरतबा सूरह फातिहा और 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर। दूसरी रकत में भी इसी तरह पढ़ा। हम तो खुश नसीब हैं जो पीर साहब बड़ी आसानी से मुरीद कर देते। अगर हमें कह दे कि मैं इतनी 1000 मरतबा पढ़ तब मुरीद करूंगा, तो मुरीद होने से पहले वो भाग जाएगा। भाई हमको तो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं होती, ये 2 रकत में 1000 मरतबा सूरह फातिहा और 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी रकत में भी यही कह रहे हैं, यानी 4000 मरतबा पढ़ने से पहले ही जान निकल जाए। लेकिन वो मुस्तहकम दिल होते हैं, मुस्तहकम दिल अल्लाह के चुनिंदा बंदे होते हैं, वो खास बंदे जिनका दिल मोहब्बत इलाही के नूर से मामूर होता है, जिनकी पेशानियां खुदा की बारगाह में झुकने के लिए तड़पती रहती है, जिसकी हर सांस खुदा का विर्द से शुरू होती है और खुदा के जिक्र पे खत्म होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने पीर के हुक्म को सुना तो आपने उसके हुक्म की तामील करते हुए 2 रकत नमाज अदा की। पहली रकत में 1000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी रकत में 1000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर पूरी 2 रकत मुकम्मल की। फिर पीर की बारगाह में आए, आपके पीर ने आपको मुरीद किया। अपना सर की टोपी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सर पे रखा। लिहाजा देखने को तो ये टोपी है, लेकिन ये टोपी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सल्तनत का ताज है। तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज को अता किया। मेरे प्यारे, और आपने फरमाया, देख आसमान की तरफ क्या नजर आता है? अर्ज़ किया, अर्श आज़म को देख रहा हूँ। फरमाया, जमीन की तरफ देख क्या नजर आता है? अर्ज़ किया, तहत सरा को मैं देख रहा हूँ। फिर फरमाया, आसमान की तरफ देख क्या नजर आता है? अर्ज़ किया, हुजूर हिजाब अज़मत को देख रहा हूँ। ये कौन सी तालीम थी? ये कौन सा शराब था? ये कौन सी इनायत थी? ये कौन सी करामत थी जो बरसों बरसों मुजाहिदा ने किए? बल्कि एक आन में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इस जमीन से अर्श आज़म तक पहुंचा दिया और अर्श आज़म से हिजाब अज़मत तक पहुंचा दिया। अरे वो ख्वाजा गरीब नवाज जब इस धरती पे आकर अर्श आज़म को देखते हो, हिजाब अज़मत को देखते हो, तो हिंदुस्तान के गुजूर मुसलमानों, तुम्हारे धड़कनों की आवाज भी वो सुनते हैं, तुम्हारी सूरत को भी पहचानते हैं, तुम्हारी सीरत को भी। हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये शैतानी तूफान आएगा, ये कुफ्र का हवा, ये कुफ्र की हवा चलेगी। कभी आपको कुछ कहा जाएगा, ना घबराना, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की नहीं बल्कि हमारे ख्वाजा महाराजा का हिंदुस्तान है, जिन्होंने अपने कदमों से सारे हिंदुस्तान को मुनव्वर किया। प्यारे, वो जमीन पे आकर हिजाब अज़मत को देख रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं जान रहे? मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? पीर ने नवाजा, दुआ किया, रब्बे करीम हसन को अपनी बारगाह में कबूल कर। आवाज आई, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। कहा, बेटा हसन, सामने सोने की ईंट पड़ी है, इसे उठा गरीबों में तकसीम कर दे। गरीबों में तकसीम कर दिया। क्या पीर है? मुरीद भी किया,
نماز بھی پڑھوائے، مرید بھی کیے، عرش اعظم کا بھی دیدار کروائے، حجاب عظمت کا بھی نظارہ کروائے، تحت الثری بھی دکھلائے، سونے کا اینٹ بھی دیے، اور فرمایا صدقہ کرو۔ یہیں تک محدود نہیں، چلو اب حج کرنے، اپنے ساتھ حج کو لے گئے، کعبہ کے غلاف پکڑ کر پھر دعا کی، اے اللہ حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ آواز آئی میں نے قبول کیا، مدینہ لے گئے، کہا بیٹا سلام کرو نبیوں کے امام کو۔ خواجہ غریب نواز نے عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، آپ پر سلام ہو اے رسولوں کے سردار۔ تو قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کا قطب۔ ادھر سے یہ لقب ملا، اے مشائخ کا قطب۔ دوسری روایت میں ہے، آواز آئی، اے مشائخ کے قطب، اے دریاؤں اور صحراؤں اور بحروں بر کے سردار، وعلیکم السلام۔ میرے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے۔ میں آپ کو سمجھا دوں، یہ مرید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مرید ہو جانا۔ آپ مرید ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہاتھ میں ہاتھ رکھ دینا ارادت اسے نہیں کہتے ہیں، یہ ہاتھ تو بظاہر رکھا جا رہا ہے، ارے اپنے دل کو اور اپنی جان کو ان کے قدموں میں ڈال دینے کا نام ارادت ہے، اپنی زندگی کو ان کے حوالے کر دینے کا نام ارادت ہے، اپنی خوشی کو، اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو ان کی مرضی میں قربان کر دینے کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مرید آسان ہے، ہم جا کے کچھوچا میں مرید ہو گئے، پکے مرید ہو گئے، ہم دیوا میں جا کے مرید ہو گئے، پکے مرید ہو گئے۔ نہیں، سلطان غیاث الدین خانقاہ قدم رسول بابا فقیر ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید پہ لازم ہے کہ اپنے شیخ کے متعلق اپنے دل کو صاف رکھے اور توبہ استغفار کی کثرت کرتا رہے۔ میرے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 20 سال آپ کی خدمت میں رہے، علم دین بھی حاصل کیا، مرید بھی ہو گئے، خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئے۔ کیا تھا، چلے جاتے، لیکن معلوم تھا کہ شیخ کی خدمت میں بڑا فیض ملتا ہے۔ لہذا تاریخ میں ہے کہ 20 سال آپ نے اس قدر خدمت کی کہ آپ کے سونے کا بستر، آپ کا پینے کا پانی کا مشکلہ اور آپ کے دیگر سامان اپنے کاندھے اپنے سر پہ رکھتے تھے کہ جب حضور کا حکم ہو فوراً حاضر کر دیا۔ اور آپ جب 20 سال آپ کی خدمت میں رہے، یعنی 24 سال کی عمر میں گئے، 20 سال خدمت میں رہے تو 44 سال آپ کی عمر شریف ہو گئی۔ اب حکم ہوا ہندوستان آنے کا، مدینے سے بھی حکم ہوا، پیر نے بھی کہا اب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے۔ اور جب ہندوستان تشریف لائے تو سب سے پہلے کہاں گئے؟ سب سے پہلے کہاں گئے؟ حضرت علی بن عثمان ہجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر تشریف لے گئے۔ بتائیں، یہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ جن کا نام علی بن عثمان ہے، ان کے دربار میں تشریف لے گئے۔ اور آپ کا چونکہ بہت پہلے وصال ہو چکا تھا، خواجہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے وصال سے پہلے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے وصال ہوا۔ ہاں، ان کے دربار میں جب تشریف لے گئے تو 40 دن کا آپ نے چلہ مارا، 40 دن وہاں رہے اور یہ چاہتے رہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کا دیدار ہو جائے، مگر 40 دن مکمل ہو گیا، دیدار نصیب نہ ہوا۔ تو انہوں نے فارسی میں ایک شعر کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ناقصوں کا کمزوروں کا سہارا تو آپ ہی ہیں، ہر ادھورا کا پیر کامل اس کا سہارا ہوتا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے سہارا ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ نے جب یہ شعر فرمایا تو دیدار حضرت علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کا دیدار نصیب ہوا، اور انہوں نے آپ کو سلطان الہند کے لقب سے ملقب کیا۔ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ نے
ہمارے خواجہ کو سلطان ہند بنایا، اور اس وقت لاہور تو ہندوستان ہی میں تھا، تو 73-74 سال پہلے کچھ ہوا، لیکن پورا ہندوستان، پورا پاکستان، بنگلہ دیش تو ہندوستانی کا جو حصہ تھا، تو آپ نے پورے ہندوستان کا سلطان بنایا اور سلطان الہند کے لقب سے ملقب کیا، اور آپ کی سلطنت اور آپ کی ولایت پر مہر لگایا، آپ مہر لگایا۔ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ پھر آپ اجمیر تشریف، اور یہاں کے بعد کیا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے، ہم جو مرید ہوتے ہیں، کیوں مرید ہوتے ہیں، یہ مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم نے اسلام کو اتنا چھوٹا سمجھ بیٹھا کہ اسلام کو خالی نماز کے اندر داخل کر دیا۔ اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، اسلام میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، پڑوسیوں سے محبت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، اولیاء کرام کے حقوق ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا یہ بھی قرآن میں ہے، ان سے فیض حاصل کرنا یہ بھی قرآن میں ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ بھی قرآن میں ہے، ان کے دامن کو پکڑنا یہ بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اور تم نے اسلام کو صرف نماز میں سمیٹ دیا، اور تم کہتے ہو صرف نماز پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقیناً نماز پڑھنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، لیکن میرے پیارے کوئی یہ سینہ ٹھوک کر نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے۔ نماز ضرور پڑھیں گے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، روزہ ضرور رکھیں گے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، حج ضرور کریں گے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن یہاں پر چلتے چلتے ہم یہ بھی کریں گے جو اللہ نے حکم دیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مرید کیوں ہوتے ہیں؟ مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ وارثی بننے سے کیا فائدہ ہے؟ اشرفی ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا کوئی صحابی قادری تھے؟ کیا کوئی صحابی چشتی تھے؟ یہ سب تو اسلام میں نہیں ہے۔ تو لہذا میں یہ کہنا چاہوں گا، اسلام میں بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی، لہذا مسجد میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، تم ایئر کنڈیشن لگاتے ہو اور مسجد کے چندہ سے اس کا بل بھرتے ہو۔ کس نے کہہ دیا نماز پڑھو تو ایئر کنڈیشن میں پڑھو؟ کس نے کہہ دیا نماز پڑھو تو بالکل پنکھے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھو؟ لیکن تم پڑھتے ہو، اس کا بھی قرآن و حدیث میں کوئی یہ نہیں ملتا، صراحت نہیں ملتی ہے، تو یہ کیوں کرتے ہو؟ لہٰذا یہاں پر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں قرآن میں زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا تھا، یہ تو حجاج بن یوسف نے لگوایا تھا، تو لہٰذا یہ قرآن میں زبر زیر پیش لگوانا کیا حرام ہو جائے گا؟ اگر حرام ہے تو بغیر زبر زیر والا قرآن پڑھو، نانی مر جائے گی تم قرآن نہیں پڑھ پاؤ گے۔ لہذا تم جب حافظ بنتے ہو تو دستار بندی لیتے ہو کہ کیا ابو بکر نے دستار بندی لی تھی، حضرت علی نے دستار بندی لی تھی حافظ بننے کے بعد؟ نہیں۔ تو لہذا ایسی بکواسی کیوں کرتے ہو؟ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم مرید کیوں ہوتے ہیں؟ لہذا میں آپ کو ایسی مثال پیش کروں گا کہ بچہ کو سمجھ میں آئے گا، ہر بوڑھے کو سمجھ میں آئے گا، ہر جوان کو سمجھ میں آئے گا، ہر ماں بہن کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر۔ دوسری جگہ فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ توجہ چاہوں گا حضرات، لے کر جائیں یہاں سے، اگر آپ محفل خواجہ میں بیٹھے ہیں تو لے کر جائیں، دوسروں کو جواب دیں، خاموش نہ رہے، خاموشی آپ کو تباہ کر دے گا۔ آپ کہیں اللہ نے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیا مطلب ہوا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اگر کوئی بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تنہا نماز پڑھے گا ثواب کم ملے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اللہ نے اسی قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم نے اقیموا الصلاۃ پڑھ کے نماز قائم کیا، وارکعوا مع الراکعین آیت کریمہ پڑھ کر
ہم نے جماعت سے نماز پڑھنی شروع کر دی اور کونوا مع الصادقین کو دیکھ کر میں نے اولیاء کرام کے ساتھ رہنے لگا۔ اب مرید کیوں ہوتے ہیں؟ ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھا، منفرد جو ہوگا وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورہ بھی پڑھے گا، اور جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، خاموش، کوئی سورہ بھی نہیں پڑھ سکتا، خاموش رہے گا امام کے پیچھے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام قرات کر رہا ہے، چاہے ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی، سری نماز ہو یا ظہری نماز، مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے امام کے پیچھے۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، توجہ چاہوں گا، سورہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ثواب امام کے پیچھے والے پڑھنے والے کا ثواب اس سے زیادہ جو تنہا نماز پڑھا، جبکہ تنہا نماز پڑھنے والے نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا، سورہ بھی پڑھا تھا، تو تلاوت زیادہ ہوئی، ثواب زیادہ اس کو ملنا چاہیے تھا جو سورہ فاتحہ بھی پڑھا، سورہ بھی پڑھا، اور امام کے پیچھے پڑھنے والے کو ثواب کم ملنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، امام کے پیچھے خاموش رہا، سورہ نہیں پڑھا، امام کے پیچھے خاموش رہا، لیکن ثواب زیادہ۔ تو یہ ثواب زیادہ کیوں ہے؟ کیوں؟ توجہ، ثواب زیادہ کیوں ملا؟ ارے ثواب زیادہ اس لیے ملا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس نے نماز میں، عبادت میں، ریاضت میں امام بنا لیا، امام پیشوا بنا لیا، نماز میں وسیلہ بنا لیا، تو ثواب بڑھ گیا۔ اسی طرح طریقت کی دنیا میں کسی کو پیر بنا لینے سے انسان کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں وسیلہ بنایا گیا امام کا، جس کے توسط میں ثواب بڑھ گیا۔ اسی طرح طریقت کی دنیا میں مرشد بنا لینے سے، پیر بنا لینے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو میں نے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کو پڑھ کے باجماعت نماز شروع کی، اور کونوا مع الصادقین کو پڑھ کر ہم نے اپنا میرے پیارے، اور میں ایک مثال پیش کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یا اولیاء کرام، میں نے شروع میں کہا تھا اللہ کا نور ہے، میں کہتا ہوں تو میرے ولی نے، میرے پیر نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ کہا یہ تو شرک ہے، تو شرک ہے تو پھر قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر دیا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے شرکیہ کیا؟ قرآن شریف میں ہے نا بھائی، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر دیتے، آپ پرندہ بنا دیا کرتے مٹی کا، اس میں پھونک مارتے اس میں روح آ جاتی، پرندہ چہکنے لگتی، اڑنے لگتی، بھی قرآن میں۔ تو کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ حقیقت میں روح دینے والا، ڈالنے والا تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے بندوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ بھی اس قدرت الہی کو اللہ کی مرضی سے وہ ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، اور اللہ کے ولی دوسروں کو نوازتے ہیں، تاریک دل کو روشن کر دیتے ہیں، جہنمی کو جنتی بنا دیتے ہیں، گمراہ کو راہ راست پر گامزن کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے، اور قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اگر تم کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ چلو ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک آئینہ ہے، آئینہ، ایک آئینہ ہے جو بالکل صاف اور ستھرا ہے، توجہ چاہوں گا، بالکل صاف اور ستھرا ہے۔ اس آئینے کو سورج کی روشنی میں رکھ دیا جائے، آئینے کے اندر روشنی نہیں ہے، لیکن سورج کی روشنی میں جب آئینے کو رکھا جائے گا تو آئینہ سورج کی روشنی کو جذب کر کے دوسرے کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ آپ نے مارا ہوگا بچپن میں، میں نے بھی مارا، ابھی مار کے دیکھ لیجیے گا کل صبح میں۔ سورج جب طلوع ہوگا، آئینہ نکالیے، اب سورج کو دکھائیے، دیکھیے گا کہ آئینے سے بھی روشنی نکلتی ہے، اور کسی کھڑکی میں، اپنے کھڑکی میں مار کے دیکھیے گا
کہ پورا وہاں سے روشنی کھڑکی کے اندر جا رہا ہے نا. آئینے کے اندر سورج طلوع نہیں ہوا. توجہ, آئینے کے اندر روشنی نہیں ہے, لیکن آئینہ میں یہ کمال ہے, یہ طاقت ہے, یہ قوت اور قدرت ہے کہ اس نے سورج کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کر کے وہ مہارت دکھا دی جو مہارت سورج دکھا رہا ہے. سورج اپنی کرنوں سے اندھیروں کو دور کرتا ہے, تو یہ آئینہ سورج کی روشنی میں آ کر وہی کمال دکھا رہا ہے کہ روشنی دوسروں تک پہنچا رہا ہے. یہ روشنی حقیقت میں آئینے کی نہیں بلکہ سورج کی ہے, سورج کی. اسی طرح اولیاء کرام یہ مظہر ذات الہی ہے, مظہر کمال الہی ہے, مظہر تجلیات الہی ہے کہ جس کے قلب پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ تجلیات الہی کو اپنے اندر جذب کر کے خود بھی روشن ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی روشن کرتے ہیں. اسی لیے بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا, دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں, دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں. یار کی شکل میں یار میں فنا ہوں, یار کی شکل میں ہوں یار میں فنا ہوں میں. اب تجھے دیکھنے والے مجھی کو دیکھے, تجھے دیکھنے والے اب مجھی کو دیکھ لے. تو آئینہ ہے میرا تیرا آئینہ ہوں میں, تو آئینہ ہے میرا تیرا آئینہ ہوں میں. میرے پیارے اللہ کے ولی اسی مثل آئینے کے ہیں, آئینے کے جو اللہ کی تجلیات کو, کمال الہی کو, قدرت الہی کے نور کو اپنے قلب میں ضبط کر کے خود بھی باکمال ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی باکمال کرتے ہیں. علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی زندہ ہے, زندہ وہ زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ کرتے ہیں. شیطان مردہ ہے, مردہ جو خود مردہ ہے دوسروں کو مردہ کرتا ہے, لیکن اللہ کے ولی یہ زندہ ہے جو خود زندہ ہے دوسروں کو بھی زندہ کرتے ہیں. اسی لیے علامہ عبد الرحمن حاجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ان الاولیاء لا يموتون بل ينتقلون من مکان الى مکان آخر, کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کو چلے جاتے ہیں, ایک مکان کو دوسرے مکان کو چلے جاتے ہیں. ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے, اجمیر کی دھرتی پہ جلوہ افروز ہیں. میرے پیارے ہمارے عشق کا شمع وہیں سے, ہمارے عشق کا شمع جو جل رہا ہے وہیں سے اس کا پاور ملتا ہے. میرے پیارے ہمارے عشق خواجہ کو, عشق خواجہ کے شمع کو تم بجھا نہیں سکتے, کیونکہ در خواجہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا. صبح قیامت تک تاباد زندہ رہے گا, تابندہ رہے گا, اور عشق خواجہ کا شمع اسی طرح جلتا رہے گا. میرے پیارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان میں قدم رکھا, ہندوستان میں آپ نے جب قدم رکھا تو جو ہی آپ کا قدم رکھنا تھا کہ ہمالیہ کی چوٹی سے, دریا کی بہاؤ سے, ندیوں کی لہروں سے, سمندر کی طغیانی سے, ہندوستان کی ہواؤں سے, اس کی فضاؤں سے, گلشن کی پھولوں کی خوشبو سے, ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی. جس پرچم کلمہ طیب کو آپ نے ہندوستان کے سارے کونے میں نصب کیا, اس پرچم کی بلندی آسمان سے بھی اوپر جا کر کہیں آپ کہیں اور کو پہنچ رہی ہے. ارے اس پرچم اسلام کو کوئی گرا نہیں سکتا, کیونکہ اس پرچم اسلام کو نصب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عطا رسول سلطان الہند معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ خطہ اجمیر میں وہ ہند کا سلطان ہے, خطہ اجمیر میں وہ ہند کا سلطان ہے, جن کے قدموں سے منور یہ سارا ہندوستان ہے. آپ کی مٹھی میں دل ہے سارے ہندوستان کا, آپ کی مٹھی میں دل ہے سارے ہندوستان کا, آپ کے قدموں میں خواجہ ہم سبوں کی جان ہے.
آپ کے قدموں میں خواجہ ہم سبوں کی جان ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں زندہ اور سلامت رکھے اور انہی کی محبت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.